امیونٹی کی بات کی آپ نے، اور ابھی وہ ایک سروے بھی تھا جو پروبایوٹک ڈرنکس کے حوالے سے تھا. ویسے اگر ٹھیک ہے ماں کا دودھ تو ہے جو کہ آپ کو انکریز کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے؟ دیکھیں امیون سسٹم جو ہم بات کر رہے ہیں پروبایوٹکس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں، اس سے پہلے اگر ہم جائیں تو یہ جو اسپیسیفک جو بیکٹیریا ہے جو ڈیولپ کیے گئے ہیں، یہ تو کوائٹ ریسنٹ ہے. اباؤٹ 1940s میں ایک جاپنیز ڈاکٹر تھا جس نے اس میں ایکسپیریمنٹ کیے تھے، اس نے ڈیولپ کیے ہیں، تو اس سے ابھی چیز آگے جا رہی ہے. تو اگر ہم اس سے پہلے جائیں، 2000 سال پہلے جائیں، 3000 سال 5 سال، تو دہی تھا، اور دہی میں بھی وہ بیکٹیریا جو ہے پایا جاتا ہے. دہی بنتا ہی تھا جب وہ بیکٹیریا ہوتا ہے. تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا. اگر ہم رومن اور گریک ٹائمز میں جائیں تو عام آدمی جو ہے اسے یوگرٹ کھانے کی اجازت نہیں تھی. اسے کہا جاتا ہے فوڈ آف دا گاڈس. تو عام آدمی کو اس کے بنانے کا طریقہ جو ہے that was a very closely guarded secret. عام آدمی کو جو ہے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور صرف بادشاہ جو ہے عمرا جو ہے انہیں جو ہے دیا جاتا تھا، کیونکہ اس میں اتنی افادیت ہے. تو یہ کہ پروبایوٹکس جو ہے اس نیکسٹ اسٹیپ فارورڈ کہ وہ جو ڈفرنٹ بیکٹیریا جو ہے ہم نے ڈیولپ کیے ہیں، اور پروبایوٹکس جو ہے یہ کام اسی طرح کرتے ہیں کہ یہ بالکل ڈوسال بیکٹیریا ہوتا ہے، مرا ماٹھا بیکٹیریا ہوتا ہے، کوئی اس میں نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، وہ بیکٹیریا کھاتے ہیں، تو آپ کو جو امیون سسٹم ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو بیکٹیریا اندر آیا ہے اسے میں نے مارنا ہے. تو آپ کے جو وائٹ سیلز ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں بائی دا بلینز اسے مارنے کے لیے. تو وہ تو بیچارہ پہلے ہی مارا ماٹھا ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے. لیکن آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ کبھی ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ایکٹیو، اور اس کو بزی رکھا جاتا ہے امیون سسٹم کے ذریعے. ہم اسے فریب دیتے ہیں اپنے امیون سسٹم کو، تمہارے ساتھ کیا جنگ کا تبل بج گیا اور جراثیم آگے ہیں اور وہ اس کے ساتھ لڑائی کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے. اچھا، انٹرسٹنگلی ہمارے یہاں وہم کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم آپ کے پاس پیشنٹ سارے طویل عرصے سے آپ کر رہے ہیں، مرد خواتین کیا پرسنٹیج ہے آپ کے، کون زیادہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ That's a very interesting one. جو خواتین ہیں، اب سوا بیٹھی ہیں، خواتین جو ہے نہیں، on a positive note, I think they are very proactive علاج کے بارے میں. وہ ہمیشہ پہل کرتے ہیں. مرد حضرات وہ کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے چلے گا. اور ایک اور ابھی آپ نے وہم کی بات کی، وہم کے ساتھ ایک فیئر کبھی میرے خیال سے اٹیچ ہے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے، اگر میں تو انڈیویجول لیول پہ بات کروں، کہ ڈرتے بہت ڈاکٹر پہ جانے، کیونکہ اگر پرابلم بہت زیادہ بھی ہوگی، پرابلم کی کمپلین کرتے رہیں گے، لیکن جب بات ہو کہ ڈاکٹر پہ جانا اور اب ٹریٹمنٹ، نہیں میں ٹھیک ہوں، یہ ایک بہت جنرل سینٹینس ہے، اور میرے خیال سے یہ کافی جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے. میں نے اپنے گھر کی بات کی، لیکن ابھی کافی یہاں سے نکلیں گے جو کہ اسی فیئر کے، اس کا کیا ریزن ہے اور اس کا سدباب کیا ہے، کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ بالکل، اس میں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ خواتین جو ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا وہم کی بات کر رہے ہیں، اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اب بے شمار خواتین ہیں جو کہ ہم سے علاج کرواتی ہیں. میرے کافی فرینڈس ہیں، جی پیز ہیں، اور وہ بھی یہی کمپلین کرتے ہیں کہ یار ہم نے 2 ویک کی میڈیسن دی ہے تو وہ 2 دن کے بعد آ گئی ہیں کہ جی دوائی چینج کر دیں، اس سے فرق نہیں پڑا. یہ جو وہم ہے اس کا علاج حکیم لقمان کے پاس نہیں تھا، اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ڈاکٹر کے پاس ہے. تو یہ کہ آئی تھنک دیٹس دی ایکسٹریم، کہ اگر آپ کو کوئی میڈیسن دی جا رہی ہے تو آپ کم از کم 2-3 ہفتے استعمال کریں، کورس جو مکمل کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نہ فرق پڑے تو پھر آپ ضرور آئیں. یہ ایک پرابلم ہوتی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد صبح دوائی لے کے گئے، شام کو فون آ جائے گا جی میں نے خوراک کھائی، ابھی تک مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. It happens, believe me, and even though it sounds quite ridiculous کہ یار but مریض جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے آرام آئے بس. تو وہ ایک ڈوز جو ہے وہ بھی اس سے بھی آرام آنا چاہیے. وہ ہم سمجھتے ہیں فرام اے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن پھر یہ کہ آپ انہیں تھوڑا گائڈ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، and you build them up a bit because you have to. لیکن یہ کہ اس کی ایکسٹریم یہ ہے کہ یو اینڈ اپ ویمن جو ہیں وہ زیادہ استعمال کرتی ہیں نیشنل ہیلتھ سروسز، زیادہ جی پی کے پاس جاتی ہیں، مرد حضرات نہیں جاتے. میرا مشورہ جو ہے اکثر یہی رہتا ہے لوگوں کو کہ خاص کر جو مرد حضرات ہیں، کئی ڈیزیزز ایسے ہیں خاص کر ہارٹ کنڈیشن وغیرہ ہیں جو کہ اگر آپ 1 ایئر چیک اپ کروا لیں 40 کے بعد، اگر آپ کی عمر 40 ایئر سے ابو ہے تو آپ 1 ایئر جو ہے ٹیک آؤٹ 20 منٹس، میک این اپوائنٹمنٹ ٹو سی دی نرس، اینڈ جو ہے مکمل بلڈ ٹیسٹ وغیرہ جو ہے بلڈ پریشر وغیرہ سارا 1 ایئر اوور 40. پرانے زمانے میں اس ملک میں ہوتا تھا کہ جو بھی 40 کے اوپر ہوتے تھے نا لوگ 1 ایئر ڈاکٹر نے خط لکھتا تھا. یہ 10-20 سال پہلے کی بات ہے لیکن ہوتا تھا. اب obviously constraints ہیں، it's a problem now. NHS جو نارمل روٹین کے کام ہے اسی میں کافی اسٹرگل کر رہے ہیں. جی، تو اس میں پھر یہ کہ آپ خود انیشیٹو لیں. جیسے اب ڈینٹسٹ ہے، پرانے زمانے میں ڈینٹسٹ بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ آپ رجسٹرڈ ہیں almost by birth with a particular dentist and every 6 months جو ہے وہ آپ کو بلاتا تھا. اب یہ کہ اگین اگر آپ جانا چاہتے ہیں، اب تو ڈینٹسٹ ملے گا نہیں آپ کو، اگر ملے گا بھی then you have to stay on the list. اور اگر ایک اپوائنٹمنٹ آپ نے مس کی تو
خدا حافظ. یہ ہے کہ you have to take initiative. اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے خود انیشیٹو لینا پڑتا ہے. اچھا اس میں جو ہم بات کر رہے تھے بھی آپ نے انیشیٹو کی بات کی ہے, بیسٹ ڈائٹ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو 40+ کے لیے ویسے بھی احتیاط ضروری ہے, لیکن جنرلی خواتین ہوں یا مرد ہوں, خواتین میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ویٹ گین کرنے کی ٹینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے, خصوصاً بچے ہونے کے بعد, اور مرد حضرات بھی 40 کے بعد ہم تھوڑے سے شاید ایکسرسائز نہیں کرتے, لیزی ہو جاتے ہیں. تو بیسٹ لائف سٹائل کیا ہو سکتا ہے, ڈائٹ یا ایکسرسائز کیا؟ اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی جو شروع میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ رات کا کھانا سونے سے کتنے گھنٹے پہلے ہو جانا چاہیے. میرا کہنا یہ تھا کہ 6 سے 7 کے درمیان ہو جانا چاہیے اگر آپ 11 بجے تک سوتے ہیں. جیسے اگر ہم دیکھیں جیسے اولڈ سٹیزن ہیں یہاں کے, ان کی جو لائف روٹین ہے آئی ریلی اپریشیٹ ہے کہ بہت ہیلدی لائف روٹین ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ بیسٹ آپشن آپ اسنیک لے سکتے ہیں, چائے تو پیتے ہیں, وہ ہم لوگوں کا ایک روٹین ہے, اس کے ساتھ کوئی ہلکا پھلکا اسنیک. جی آپ بتائیے. میرا آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ شام کا کھانا جو ہے 6 بجے تک اگر آپ کھا لیں تو 11 بجے یعنی 4 گھنٹے کم از کم وقفہ ہونا چاہیے. میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ رمضان مبارک کے دوران ہمارے جو معدے کے امراض کے پیشنٹس ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ 30% انکریز ہوتی ہے. اب اگر ہم ریالٹی میں سوچیں کہ سارا دن آپ نے روزہ رکھا ہے, آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے, معدے کو مکمل ریسٹ مل رہا ہے, وہ جو سحری میں آپ نے چیز کھائی ہے, غذا کھائی ہے, اس کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ آپ کی باڈی ایبزارب کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس سے 8-10 گھنٹے جو ہے اس میں اور کچھ نہیں آپ نے ڈالنا معدے میں. لیکن پھر یہ انکریز کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی انکریز آبویسلی وجہ یہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ افطاری میں وہ افطاری تو بعد میں آتی ہے نا, لیکن سحری جو ہے لوگ کھائے تو فوراً بیڈ میں چلے گی, اور اس کا مزہ ہی الگ ہے. سحری کے بعد سونے کے بعد مجھے نیند ہے, اس کا مزہ الگ ہے. اس حوالے سے گفتگو ہماری جاری رہے گی, بعد میں قطع کلامی کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لی جائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جی میں نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے تو وہ میرے خیال میں اسموکنگ کے متعلق آپ کوئی بات کر رہے تھے. جی آپ اپنا تعارف کروا دیجیے برائے مہربانی. جی میں گلشن بول رہی ہوں. جی گلشن خان بول رہی ہوں, یہ ملٹن کیل سے. جی جی فرمائیے. تو کیا نام ہے, میں بھی چین اسموکر ہوں جی, بہت زیادہ. تو اس کے میرے خیال میں چھوڑنے کے کچھ میرے خیال میں متعلق آپ بتا رہے تھے چھوڑے جا سکتے ہیں, کیا میں آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بالکل چھوڑے جا سکتے ہیں. اور آپ کے پیچھے بچوں کی بھی آواز آ رہی ہے. میرے بچوں کی نہیں, ہاں ایک چھوٹی کی آواز آ رہی ہے. جی بالکل. چلیے بڑی مہربانی کہ آپ نے کال کی ہمیں, ہم ابھی پوچھ لیتے ہیں کوئی ایسا چیز جو ہماری قوت ارادی کو مضبوط کر سکے کہ ہم چھوڑیں اور سگریٹ اسموکنگ ترک ہو جائے. جی حضور کچھ ایسا جادو ہے؟ ایک چھڑی گھمانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. نہیں وہ پتا کیا, وہ ایک سائنٹسٹ تھا, وہ کہتا تھا کہ میں ہر چیز ایجاد کر سکتا ہوں, ول پاور نہیں ایجاد کر سکتا. ول پاور جو یہ خود اندر سے آپ کو آتی ہے, ڈٹرمینیشن ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ٹو بی آنیسٹ ود یو کہ جتنے بھی آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں, اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ نو اسموکنگ ڈے ہوتا ہے ہر ملک میں ہوتا ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ بلڈ اپ کریں اپنے آپ کو, ڈٹرمینیشن بلڈ اپ کریں, تو جتنے بھی لوگ سکسیسفلی چھوڑتے ہیں میجورٹی دیکھا جاتا ہے کہ وہ فوراً سٹاپ کرتے ہیں, یعنی ایک دم کیسٹ آج سے دوبارہ نہیں پینا سگریٹ. تو یہ وہ جو لوگ جن کی قوت ارادی جو کمزور ہے, انہیں تھوڑا ہیلپ کرنے کے لیے جو پیچز وغیرہ ہیں, گم وغیرہ ہے, لازنجز وغیرہ ہیں چوسنے کے لیے, یہ دی جاتی ہیں تاکہ نکوٹین وڈرول جو ہے وہ محسوس نہ کریں. تو ہربل میڈیسن میں جو ہے there isn't anything, ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے یہ آپ کھائیں, گولی کھا لیں تو آپ کا ختم ہو جائے.